بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے قبل جو ہے ہمارا جو سلسلے 10 اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق چل رہا تھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ اسماء اور صفات کے دلائل کی کیا قواعد، اور اس سلسلے میں ان قواعد کے سلسلے میں ان اصول اور ضابطے کے سلسلے میں ہم 3 قاعدہ پڑھ چکے ہیں. پہلا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ دلیل اسماء و صفات کے اس بات کے لیے دلیل صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے. کسی بھی نام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی دلیل چاہیے اور حدیث کی دلیل چاہیے، تبھی اللہ کا کوئی نام ہم متعین کر سکتے ہیں، اس کی کوئی صفت ہم متعین کر سکتے ہیں. اور قیاس کر کے ادھر ادھر سے نہ تو اللہ کا نام رکھا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی کوئی صفت متعین کی جا سکتی ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اہم قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کریں گے. ظاہری معنی جو عربی زبان میں اس کا ہے اسی معنی میں اللہ کی صفات کو ہم مانیں گے، جو ہے ظاہر سے اس کو پھیریں گے نہیں. اور تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ظاہر کے اعتبار سے ہر لفظ کے صفات کے 2 حیثیت ہے، ایک تو اس کا معنی ہے اور ایک اس کی کیفیت ہے. ایک تو صفات کے معانی ہیں اور دوسرے صفات کی کیفیت ہے. تو معنی تو واضح ہے، معلوم ہے، لیکن کیفیت یہ مجہول ہے، اس لیے کیفیت متعین کرنے کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے. اللہ کی صفات کی کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے، وہ مجہول ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن اس کا معنی واضح ہے. جس معنی عربی زبان میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں ہم اس صفت کو لیں گے، لیکن اس کی کیفیت ہم متعین نہیں کریں گے، اس کی کوئی کیفیت بیان ہم نہیں کریں گے. یہ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. اب آج جو ہے یہ چوتھا قاعدہ ہے. 4 ہی قاعدے ہیں دلائل کے سلسلے میں. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ظاہری معنی جو ہے وہ ظاہری معنی جو کلمہ سنتے ہی، وہ لفظ ورڈ سنتے ہی جو معنی اس زبان میں ہمارے سامنے آتا ہے وہی معنی مراد ہوگا. سمجھو، کلمہ سنتے ہی جو ہمارے سامنے اس کا جو معنی آتا ہے اس زبان میں، عربی زبان میں، وہی اسی معنی میں اس کو ہم اسی پر محمول کریں گے. یہ چوتھا قاعدہ ہے کہ جو ذہن میں سب سے پہلے جو معنی جو ہے لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے آتا ہے اسی معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا اور وہی معنی اس کا لیا جائے گا. لیکن جو ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ورڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی موقع محل کے کہاں استعمال ہوا ہے وہ لفظ، اس کے جملے کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے. جس جملے میں ورڈ استعمال ہے اس ورڈ کا معنی اس جملے کے اعتبار سے متعین ہوگا. مثال کے طور پر جو ہے لفظ کا معنی کیسے بدلتا ہے ظاہر میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء میں فرماتا ہے ان من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ او معذبوها عذابا شدیدا. یہ سورہ اسراء آیت نمبر 58. سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اردو میں، جو ہے انڈین اور پاکستانی مصاحف میں بنی اسرائیل لکھا رہتا ہے، عربی مصاحف میں اس کا نام الاسراء لکھا رہتا ہے. تو دونوں نام ہیں، الاسراء بھی نام ہے اس کا اور بنی اسرائیل بھی نام ہے. تو 58 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. تو قریہ کا لفظ یہاں قریہ کے لغوی معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ بستی، گاؤں، بستی جو ہے قریہ کے معنی عربی زبان میں بستی کے ہوتے ہیں. اب یہاں استعمال ہے کہ ان من قریۃ الا نحن مہلکوها، جتنی بھی بستیاں ہیں
ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ جتنی بستیاں ہیں اس کو قیامت سے پہلے پہلے ہم اس کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اب یہاں بستی سے کیا مراد ہے؟ لوگ، بستی میں بسنے والے۔ ظاہر معنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بستی کو ہلاک کر دیں گے، یعنی بستی میں بسنے والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم جو ہے اس بستی والوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہاں بھی قریہ ہے، وہاں بھی قریہ ہے، دونوں جو ہے ایک ہی لفظ ہے۔ تو پہلی آیت میں ہے کہ ان من قریۃ الا نحن مہلکوها، کہ جتنی بھی بستیاں ہیں اس کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ تو یہاں سنتے ہی جو معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دیں، نہیں بستی میں بسنے والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ لہذا کہیں گے یہاں قریہ کا معنی بستی میں بسنے والے لوگ ہیں، نہ کہ وہ بستی مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اس بستی میں بسنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں جو کہا گیا سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 31 میں اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو یہاں قریہ سے کیا مراد ہوگا؟ بستی مراد ہوگا، کیونکہ اہل تو آ ہی گیا پہلے۔ اس بستی میں بسنے والوں کو ہم ہلاک کریں گے، تو یہاں بستی سے مقصود بستی ہے، وہ گاؤں، وہ شہر۔ تو قریہ دونوں جگہ قریہ ہی ہے، لیکن ایک جگہ قریہ سے مراد قریہ میں بسنے والے ہیں، اور دوسری جگہ قریہ سے مراد وہ بستی ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ تو استعمال جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا، اس کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا۔ جو ذہن میں آتا ہے کہ سنتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی لیا جائے گا، بستی لی جائے گی یا بستی والے اس سے مراد ہوں گے۔ جو ہے جیسے کہ دوسری مثال دیکھیے، آپ نے کہا عربی زبان میں صنعت ھذا بیدی، میں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے، کس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ صنعت ھذا بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ڈھالا ہے، بنایا ہے۔ ایک تو یہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75 میں، کہ ابلیس سے کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو تجھے کہا گیا تھا۔ تو یہاں لما خلقت بیدی اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور یہاں کا صنعت ھذا بیدی، میں نے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اس چیز کو ڈالا ہے، بنایا ہے۔ دونوں میں ید کا لفظ ہے، ہاتھ کا لفظ، لیکن کیا دونوں میں ید ایک ہی معنی میں ہے؟ بھائی ایک جگہ بندے کا ہاتھ ہے اور جگہ خالق کا ہاتھ ہے۔ یہ جگہ بندے کا ہاتھ ہے مقصود ہے، کیونکہ یہاں بندہ کہہ رہا ہے صنعت ھذا بیدی، جملہ جو ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ زید، بکر، عمر کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہاں بندے کا ہاتھ مراد ہوگا۔ اور جہاں اللہ فرماتا لما خلقت بیدی، تو وہاں اللہ کا ہاتھ مراد ہوگا، نہ کہ بندے کا ہاتھ۔ تو استعمال کے اعتبار سے اس کا، جملے کے اعتبار سے اس کا معنی یہ متعین ہوگا جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال اور اس طرح سمجھیے، کیونکہ ایک طرف خالق کا ہاتھ ہے، دوسری طرف مخلوق کا ہاتھ ہے۔ پہلے مثال میں مخلوق کا ہاتھ ہے اور دوسرے مثال میں خالق کا ہاتھ ہے، اس لیے ایک طرف خالق کا ہاتھ، دوسری طرف مخلوق کا ہاتھ۔ تو اس سے مخلوق کے ہاتھ کو خالق کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے، اور خالق کے ہاتھ کو مخلوق کا ہاتھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ما عندک الا زید، ما زید الا عندک، دونوں حروف وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، صرف استعمال میں فرق ہے۔
کہا جاتا ہے ما عندک الا زید، نہیں ہے تمہارے پاس مگر زید، نہیں ہے تمہارے پاس مگر زید. اور کہا گیا ما زید الا عندک، نہیں ہے زید مگر تمہارے پاس. الفاظ وہی ہیں، صرف ترکیب میں آگے پیچھے استعمال ہوا، جس کی وجہ سے دونوں کے معنی میں فرق آیا ہے. دونوں کے معنی میں فرق ہے. جیسے آپ کہیں کہ ما عندک الا زید، تمہارے پاس صرف زید ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اور کوئی نہیں ہے، صرف زید آپ کے پاس ہے، اور کوئی فرد نہیں ہے، صرف زید آپ کے پاس اس وقت ہے. اور جب کہتے ہیں کہ ما زید الا عندک، نہیں ہے زید مگر تمہارے پاس، یعنی زید تمہارے پاس ہی ہے، زید تمہارے ہی پاس ہے، کہیں اور نہیں ہے. تو دونوں جملوں میں معنی میں فوراً فرق واضح ہو. جیسے ہم کہیں آپ کے پاس صرف 100 ریال ہے، یعنی مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ کے اور پیسے نہیں، آپ کے پاس پیسے اور نہیں، آپ کے جیب میں صرف 100 ریال ہے، نہیں ہے آپ کے پاس مگر 100 ریال، یعنی آپ کے پاس صرف 100 ریال ہے. اور اگر اسی کو الٹ کر کہیں صرف آپ کے پاس 100 ریال آپ کے پاس، صرف آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اور کے پاس نہیں ہے، تو دونوں جملوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے موقع و محل میں جہاں استعمال ہوا ہے، جو ورڈ جو ہے جس جملے میں استعمال ہوا ہے، اس جملے کے اعتبار سے اس کا ظاہری معنی لیا جائے گا. اس کا ظاہری معنی جو متعین ہوگا جملے کے اعتبار سے وہی معنی لیا جائے گا. جو ہے چوتھے قاعدے میں جو چیز انہوں نے پیش کی ہے کہ جو جملہ سنتے ہی، وہ کلمہ سنتے ہی جو بات سمجھ میں آتی، جو معنی اس کا سمجھ میں آتا ہے، وہی معنی اس کا لیا جائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہے لوگوں کے تین گروہ ہیں. صفات کو سمجھنے کے سلسلے میں، اس کے ظاہری معنی کے سلسلے میں 3 گروہ پیدا ہوئے. پہلا گروہ سلف صالحین کا ہے، سلف صالحین کا ہے، جن کو اہل السنہ والجماعہ صحابہ اور تابعین، صحابہ اور تابعین اور جو لوگ ان کے طریق پر عمل پیرا ہیں، جن کو اہل السنہ والجماعہ کہہ لیجئے، اہل الحدیث کہہ لیجئے، اہل الاثر کہہ لیجئے، اہل السلف کہہ لیجئے، جو نام بھی مختلف ناموں سے یہ گروہ معروف اور مشہور ہے. تو ان کا جو منہج ہے، انہوں نے جو اس سے مراد لیا ہے وہ ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جنہوں نے ظاہر نصوص سے جو معنی اول وہل میں سمجھ میں آتا ہے، ذات باری تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اس کو حق سمجھتے ہیں، یہی حق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر کیے گئے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور اس کا جو ظاہری معنی عربی زبان میں پایا جاتا ہے، تو اسی معنی پر یہ گروہ ان صفات کو، اسماء و صفات کو معمول کرتا ہے. یہ سلف کا منہج اور طریقہ رہا ہے، اور اس پر تمام صحابہ اور تمام تابعین کا اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ الفاظ، صفات کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو معنی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور سنتے ہی جو اس کا معنی ذہن میں آتا ہے عربی زبان میں، وہی اسی معنی میں اللہ رب العالمین کے لیے وہ ثابت ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں، کوئی دوسرا ان صفات کا مستحق نہیں ہے. یہ سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے. چنانچہ حافظ ابن عبد البر، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اندلس کے، یہ اندلس کے ائمہ میں سے، اندلس جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، یہ اسپین کے جو ہے ائمہ میں سے ہیں، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور وہاں بڑے بڑے جو ہے علماء پیدا ہوئے. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، امت اس سے استفادہ کر رہی ہے. انہی علماء میں سے حافظ ابن عبد البر ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں اندلس کے. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات وارد ہیں، ان کے اقرار پر، ان کے ساتھ ایمان لانے پر، اور انہیں
ان کے مجازی معنی کے بجائے حقیقی معنی پر محمول کرنے پر اہل السنہ کا اجماع ہے۔ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات وارد ہیں قرآن و سنت میں، اس کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے گا اور اس کو مجازی معنی پر محمول نہیں کریں گے، اس کا کوئی اور معنی، اس کی تعویل نہیں کریں گے، بلکہ جو حقیقی معنی عربی زبان میں اس کا ہے اسی کے مطابق اس کو لیا جائے گا۔ اس پر اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ نہ تو کسی صفت کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، جیسے امام مالک نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول، استواء معلوم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم، اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ تو اہل سنت کا اس بات پر اجماع، کہتے ہیں حافظ بن عبد البر، اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کو، ان صفات کو اس کے حقیقی معنی میں ہم محمول کریں گے اور اس کی کیفیت کوئی متعین نہیں کریں گے۔ اسی طرح قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل اخبار کو رد کرنا جائز نہیں، یعنی جن احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، نہ ان صفات کی تعویل روا ہے، یعنی اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے کہ ہاتھ کا معنی قدرت ہے، چہرے کا معنی ذات ہے، اور جو ہے نزول کا معنی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یہ تعویل کی جاتی ہیں کہ اللہ کے چہرے کا مطلب ہے جو ہے اللہ کی ذات، اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اور اللہ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے یعنی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے یعنی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو یہ جو ہے تعویل کی گئی۔ تو قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ صفات کی تعویل روا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انہیں ان کے معنی ظاہری معنی پر محمول کیا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت اس کی کسی مخلوق کی صفت سے کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں رکھتی، مخلوق کے مشابہ نہیں، تشبیہ کا عقیدہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اعظام سے یہی عقیدہ منقول اور مروی ہے، تمام ائمہ سے یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کا رہا، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں اور کتب ستہ کے مؤلفین ہوں، ان تمام ائمہ کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات قرآن اور سنت میں مذکور ہیں وہ اس ظاہری معنی پر محمول کیے جائیں گے، مخلوق سے اس کو تشبیہ نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس کا کوئی دوسرا معنی لیا جائے گا۔ یہ تمام ائمہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 5 صفحہ 87 اور 89 پر یہ حافظ ابن عبد البر اور قاضی ابو یعلا کے ان اقوال کو، ان بیانات کو انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ سلف کا منہج اور سلف کا یہ عقیدہ رہا ہے، صحابہ اور تابعین اور جو ان کے منہج پر عمل پیرا۔ تو صفات باری تعالیٰ کو ان کے ظاہری معنی اور پر محمول کر کے جو ہے کریں گے، اور یہی حق اور ثواب ہے اور یہی سلف کا منہج ہے۔ اور اس کے کیوں اسی پر محمول کریں گے؟ تو اس کے دو اسباب ہیں، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانے کی جو تعلیم جو ہے ضروری تقاضے ہیں، جو ہے مذہب سلف صالحین ان سے پوری طرح ہم آہنگ، یعنی
اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسماء و صفات پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں سلف کے منہج میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ چنانچہ علم اور انصاف سے اس مذہب حق کا تتبع کرنے والا یہ حقیقت پر پہنچے گا کہ کتاب و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے اور اس کو نہ مخلوق سے تشبیہ دی جائے اور نہ اس کے کوئی دوسری تعویل اور دوسرا کوئی معنی لیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں جن میں سے ایک ماننا پڑے گا، یا تو سلف صالحین حق پر ہیں یا دوسرے لوگ حق پر ہیں، یا سلف کا منہج حق ہے یا دوسرے لوگوں کا منہج حق ہے، اور دوسرے لوگوں کا منہج حق ہونا یہ باطل ہے، کیونکہ اگر دوسرے لوگوں کا منہج حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین باطل پر تھے۔ اگر جن لوگوں نے تعویل کی یا جن لوگوں نے صفات میں تشبیہ دی اللہ تعالیٰ سے، اگر ان لوگوں کی بات لی جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب صحابہ اور تابعین غلطی پر تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ صحابہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کے صحبت یافتہ تھے، ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استفادہ کیا تھا اور صحابہ سے تابعین نے ڈائریکٹ استفادہ کیا تھا، اس لیے ان کا منہج، ان کا طریق، ان کا عقیدہ یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یا تو بعد میں آنے والوں نے جو تعبیر کی، ان کا جو تشبیہ دی، ان کا عقیدہ صحیح ہے، یا صحابہ اور تابعین کا عقیدہ صحیح ہے، اور یہ واضح ہے کہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیح عقیدہ وہ ہے جو سلف صالحین نے ہمارے سامنے اسماء اور صفات کے سلسلے میں پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور عربی زبان میں بظاہر جو اس کے معانی ہیں اسی معانی پر اس کو محمول کریں گے، نہ تو اس کو مخلوق سے تشبیہ دیں گے، نہ اس کے دوسرے معنی پہنائیں گے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کریں گے، نہ اس کی کیفیت متعین کریں گے۔ تین چیزیں، کیفیت نہیں متعین کریں گے، تشبیہ نہیں دیں گے، اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ یہ تین اصولوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے سلف کے منہج کے سلسلے میں۔ دوسرے لوگ آئے، یہ تو سلف کا منہج رہا جو آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے اسی معنی میں اللہ کے اسماء و صفات پر کو محمول کریں گے اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، نہ تو مخلوق سے تشبیہ دیں گے، نہ اس کا کوئی دوسرا معنی بیان کریں گے، نہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اور نہ یہ کہیں گے کہ جو ہے اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی قدرت ہے، دونوں نہیں کہیں گے۔ کہیں گے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جیسا اللہ کی شأن نشان، جیسا اللہ کی شأن نشان ہے اس کی کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ وجہ اللہ کا استعمال کیا گیا، یبقى وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی وجہ ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، نہ مخلوق سے تشبیہ دیں گے، نہ اس کی کوئی تعویل کریں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی کیفیت متعین کریں گے۔ دوسرا گروہ گیا، انہوں نے کہا ظاہری معنی پر تو محمول کیا، صفات الہی کو ظاہری ہی معنی میں لیا، لیکن انہوں نے کیا گڑبڑی کی کہ مخلوق سے مشابہ قرار دے دیا۔ ظاہری معنی پر محمول کیا اللہ کے صفات کو، لیکن اس کو مخلوق سے مشابہ قرار دیا گیا، اور یہی لوگ مشبہہ کہلائے۔ انہیں کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ یا ممثلہ، دونوں نام دیا جاتا ہے ان کو، مشبہہ یا ممثلہ، کہ جو ہے یہ اللہ کے صفات کو بندوں کے صفات سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح، اللہ کا عرش کے اوپر ہونا ہمارے تخت پر بیٹھنے کی طرح، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے مشبہہ کا گروہ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ جو آیا اس نے رب کائنات کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دے ڈالی اور خالق و مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا۔ تو یہ فرقہ مشبہہ کا ہے اور یہ باطل، یہ عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے۔ پہلی وجہ اس کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ
کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں جو ہے اس سے جو ہے یہ ان کے معنی جو ہے مراد لینا اور پھر اس کو جو ہے مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ اللہ کے نصوص میں جو ہے تحریف ہے۔ اللہ کے نصوص میں کیوں جو ہے یہ اس کے اندر اس کو معطل کرنا ہے، اللہ کے صفات کو، اللہ کے صفات کو یہ معطل کرنا ہے جو ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11 ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مثلیت کی، مشابہت کی نفی کر چکا ہے تو پھر اللہ کے صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا گویا کہ اللہ کے کلام میں تضاد پیدا کرنا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، کچھ نہیں، اور دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ہے، تو دونوں میں تضاد ہے۔ اللہ کے بیان کے بالکل یہ عقیدہ منافی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، لہذا تشبیہ دینا اللہ کے صفات کو بندوں کے صفات کے ساتھ یہ گویا کہ اللہ کے نصوص کو معطل اور بیکار قرار دینا ہے اور اللہ کے کلام میں تضاد پیدا کرنا، تضاد کہ کبھی کہیں کچھ کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ خالق اور مخلوق کو ایک درجے پہ نہیں لا سکتا۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہا کہ جیسے خالق ویسے مخلوق، مخلوق کو خالق سے مشابہ قرار دے، دونوں ایک درجے کے، خالق کا مقام الگ ہے، مخلوق کا مقام الگ ہے، دونوں کو ایک درجہ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ اللہ کے صفات کو بندوں کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں تو گویا کہ خالق و مخلوق کو ایک درجے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ باطل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ فہم جو ہے جو کہا گیا ہے تشبیہ کا، یہ صحابہ اور تابعین کے فہم کے خلاف، صحابہ اور تابعین نے یہ نہیں سمجھا ہے، اس لیے ایسا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اب یہاں اگر اعتراض کرے کوئی، تشبیہ دینے والے آپ سے اعتراض کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہماری عقل و فہم کے مطابق مخاطب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات مثلا اترنا، نزول، آسمانی دنیا پر نزول فرمانا، یا ید کا کلمہ جو وارد ہوا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہاتھ، ہم انسانوں کے نزول اور ید کی مثال بنا کر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم اترتے ہیں یا جیسے ہمارا ہاتھ ہے، تو اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا تشبیہ کا عقیدہ جو ہے یہ ثابت ہے کہ کوئی کہ بھائی ہماری فہم تو یہی کہتی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ید کا مطلب یہ ہاتھ ہے جو ہمارا ہے، اترنے کا مطلب جیسے ہم سیڑھی سے اترتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو کہ بھائی ہم تو یہی سمجھتے ہیں اترنے کا مطلب اوپر سے نیچے آنا، سیڑھی سے اتر کر نیچے چلے جانا، کوئی پہلی چھت سے دوسری چھت پہ آ جانا، اور جو ہے فرش پر آ جانا، چھت کے اوپر سے نیچے آ جانا، یہی ہم سمجھتے ہیں اترنے کا مطلب۔ اور جو ہے ہاتھ کا مطلب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ ہے یہ، تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے، پہلی چیز یہ، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہماری عقل و فہم کے مطابق، جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری عقل و فہم کے ساتھ خطاب کیا، مخاطب کیا ہے، لیکن جس ذات نے ہمیں ہماری عقل اور فہم کے مطابق خطاب کیا ہے اسی ذات نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء۔ جس ذات نے ہمیں خطاب کیا ہے اسی ذات نے یہ بھی تو فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے خود اس کی نفی کر دی ہے، تو آپ کیسے مخلوق سے تشبیہ دیں گے؟ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نحل آیت نمبر 74 اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال،
اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خالق و مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تضربوا للہ الامثال فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جس رب نے ہماری عقل و فہم کے مطابق مخاطب کیا، اسی رب نے یہ بھی تو فرمایا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 22، کہ اللہ کے لیے جو ہے ہم مثل قرار نہ دو لوگوں کو۔ تو اگر ہم تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے تو گویا کہ اللہ کے ہم مثل دوسروں کو ہم قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تشبیہ جو کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق کی طرح ہے یا اللہ کی صفات مخلوق کے صفات کی طرح ہیں، ان سے کہا جائے گا بھائی آپ لوگ بھی تو اللہ کی ذات مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور مخلوق کی بھی ذات ہے، انسان کی بھی ذات ہوتی ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، تو کیا اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح ہے؟ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ایک جیسا ہے، ذات میں نہیں مانتے، صرف صفات میں مشابہت مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں قرار دیتے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا بھائی کہ ذات میں جب مشابہت نہیں ہے تو صفات میں مشابہت کیسے ہوگی؟ آپ ذات میں مشابہت نہیں مانتے کہ مخلوق کی ذات خالق کی ذات کی طرح ہے، تو پھر جب ذات میں مشابہت نہیں تو صفات میں بھی مشابہت کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ ذات میں مشابہت نہیں ہو سکتی تو صفات میں بھی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بھائی چونٹی کے بھی ہاتھ ہیں، انسان کے بھی ہاتھ ہیں، کیونکہ ذات میں چونٹی اور انسان کی ذات میں فرق ہے، اس کی صفت میں بھی فرق ہے۔ انسان کا ہاتھ الگ ہے، چونٹی کا ہاتھ الگ ہے، انسان کا ہاتھ الگ ہے، ہاتھی کا ہاتھ الگ ہے۔ تو ہر ایک کا ذات کا اس کے اعتبار سے اس کی صفات ہوتی ہے۔ ہاتھ ہے دونوں کو، چونٹی کو بھی ہاتھ ہے، انسان کو بھی ہاتھ ہے، لیکن دونوں میں کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں پائی جاتی۔ تو پھر خالق و مخلوق کے درمیان کیسے مشابہت پائی جاتی ہے؟ جب ذات میں مشابہت نہیں تو صفات میں بھی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ آپ حضرات جو ہے حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مخلوقات میں بہت سے لفظ نام کی حد تک متفق و مشترک ہیں، لیکن ان کے نام کے حوالے سے ہر مخلوق کی حقیقت دوسری مخلوق سے مختلف ہوتی ہے۔ صرف نام میں مشابہت ہوتی ہے اور اس کی حقیقت میں مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو ہے اس لیے جب آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر خالق و مخلوق کے درمیان فرق اور تباین کو سمجھنا چاہیے انسان کو، اور خالق و مخلوق کے مابین تو جو ہے آپ کیوں نہیں فرق مانتے، کیوں مشابہت دیتے؟ جب مخلوق میں مشابہت نہیں ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے اس اعتراض کے یہ 3 جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا کہ جس رب نے جو ہے یہ اوصاف اپنے بیان کیے ہیں اسی رب نے کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، اس لیے مثلیت کی اللہ نے نفی کر دی۔ دوسرے یہ کہ جو ہے ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ اللہ کی ذات مانتے ہیں، بندوں کی بھی ذات ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات بندوں کی ذات کی طرح نہیں ہے، تو اللہ کی صفات بھی بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جب ذات نہیں ہو سکتی تو صفات بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا یہ کہ مخلوق میں بھی، خود مخلوق میں بھی جو ہے ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ لفظ میں اشتراک ہوتا ہے لیکن معنی میں فرق ہوتا ہے، لفظ میں اشتراک ہوتا ہے، کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہاتھی اور چونٹی کی مثال دی کہ ہاتھی کا ہاتھ اور ہے، چونٹی کا ہاتھ دونوں کے ہے لیکن دونوں میں فرق۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جب یہ صفات ہیں تو ہمارے جیسے ہیں، یہ باطل ہے۔ اور تیسرا گروہ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے بھی تشبیہ دی۔ اولاً یہ معطلہ کا گروہ ہے، معطلہ جو اللہ کے صفات کے
یا تو انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں۔ پہلا سلف کا منہج آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلف کا عقیدہ کیا ہے کہ صفات کے سلسلے میں کہ اللہ کے تمام اسماء و صفات عربی زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعویل کے، جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دوسرا جگہ مشبہہ کا مسلک پیش کیا گیا۔ مشبہہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق و مخلوق کے صفات ایک جیسے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو باطل عقیدہ۔ تیسرا گروہ ہے معطلہ کا، جو صفات الہی کا کسی نہ کسی حیثیت سے انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی مشبہہ ہے، مشبہہ میں یہ بھی شامل ہے۔ اولاً اللہ کے صفات کو مخلوق کے صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں چونکہ خالق مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے صفات کو ہم، یا تو ایک گروہ ہے جو انکار کر دیتا ہے، یا جہمیہ اور معتزلہ کا گروہ، وہ اللہ کے صفات کے منکر ہیں، صفات کا انکار کر دیا کہ نہیں، اللہ صفات سے متصف نہیں، کیونکہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے، اس سے جو ہے مشابہت لازم آ جاتی ہے، اس لیے وہ صفات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، جن کو معولہ کہتے ہیں، تعویل کرنے والے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ صفات کی تعویل کریں گے۔ ید کا مطلب قدرت ہے، نزول فرمانے کا مطلب ہے جو ہے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن آئے گا، یعنی اللہ کا روب طاری ہو جائے گا، اور جو ہے اسی طرح کی تعویلیں یہ لوگ کرتے ہیں، اسی طرح کی تعویلیں جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، جو ہے تو جو ہے یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا منہج اور مسلک ہے، اور یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے کہ جو ہے اللہ کے صفات میں منمانی جو ہے، اور پھر کسی ایک رائے پر متفق بھی نہیں، یہ لوگ کسی ایک رائے پر، تعویل میں بھی کوئی تعویل کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مجاز کے مطابق اللہ کی صفات کو جو ہے کھلونا یہ لوگ بناتے ہیں اور تعویل کرتے رہتے ہیں۔ جو ہے استواء علی العرش کی جب بات آتی ہے کہتے ہیں عرش کا مالک ہوا، عرش کا مالک ہوا، سوال یہ پیدا اس سے پہلے کون مالک تھا؟ کہتے استواء علی العرش ثم استوى علی العرش، پھر عرش کا پر مستوی ہوا، یعنی عرش کا مالک ہوا۔ تو اس طرح سے جو تعویل جو ہے صفات میں یہ لوگ کرتے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی آپ کے سامنے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو سلف کا منہج، دوسرے مشبہہ کا منہج۔ سلف مانتے ہیں تمام صفات کو ثابت مانتے ہیں، بغیر تشبیہ کے اور بغیر تعویل کے، نہ مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں، نہ اس کو دوسرا معنی میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں جس معنی میں وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں لیتے ہیں اللہ کے لیے، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اس کی کوئی کیفیت اپنی طرف سے متعین نہیں کرتے۔ اور دوسرا مشبہہ کا ہے کہ خالق کی صفات کو مخلوق کے بالکل مشابہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں، بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے؟ ہاں بولے بھائی بولے، مشکل ہے؟ آصف صاحب اس کو انگلش میں آپ کو سمجھائیں گے، ذرا آصف صاحب اس کو ذرا انگلش میں سمجھا دیجیے ان لوگوں کو۔ ہاں سمجھ چکے ہیں؟